کہ چھوٹا سا خیمہ، یا یوں کہہ لیں کہ حجرہ کہتے ہیں گھر کو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے یہاں پر حجروں کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو حضور کے وہ جو حجرے بنے ہوئے تھے، یعنی ازواج مطہرات کے گھر، اماں عائشہ کا، اماں حفصہ کا، ام سلمہ کا، حضرت زینب کا، حضرت سودا کا، تو وہ جو حضور کے ازواج کے حجرے بنے ہوئے تھے تو وہاں آ کر لوگ باہر سے حضور کو پکارتے تھے، تو اللہ نے انہیں منع فرمایا کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو نبی کے حجروں کے باہر سے ان کو پکارو نہیں، بلکہ کیا کرو، انتظار کرو، وہ خود آ جائیں تو اپنا مدعا ان سے پیش کرو، بصورت دیگر تمہیں نبی کو باہر سے بلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیسکلی جو ہے آپ علیہ السلام کی شان بیان کی، حضور کا مقام بیان کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اور ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بھئی رسول اللہ سے آگے بڑھنے کا تو سمجھ آتا ہے، اللہ سے بندہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ رسول اللہ سے آگے بڑھنا گویا کہ اللہ سے ہی آگے بڑھنا ہے، رسول اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کا حکم ماننا اللہ ہی کا حکم ماننا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، آگے نہ بڑھو، اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور جب چل رہے ہوں تو کوئی حضور سے آگے مت بڑھے، حضور کے پیچھے پیچھے رہو، حضور تمہارے مقتدا ہیں، تم ان کے مقتدی ہو، حضور آگے چلیں، وہ امام ہیں۔ اور دوسرا، کسی کام میں بھی حضور سے آگے نہیں بڑھو۔ عید الاضحیٰ کے دن جناب ابو ہریرہ نے قربانی کر دی تھی اپنی، ابھی حضور نے نہیں کی تھی، انہوں نے پہلے کر دی، تو حضور نے فرمایا تمہاری قربانی نہیں ہوئی، تم قربانی کیا کرو، دوبارہ کرو، اس لیے کہ تم نے حضور سے کیا کیے، پہل کیے۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پاس بکری اور تھی نہیں، وہ ایک ہی تھی جس کو میں نے ذبح کر دیا، تو حضور میرے پاس 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے، فرمایا کہ ٹھیک ہے ذبح کر دو، پر آج کے بعد حکم وہی ہوگا کہ بکری کی عمر 1 سال ہو تو ہی ذبح کیا جائے، یہ صرف تمہیں اجازت دی ہے 6 سال کے بکری کے بچے کو ذبح کرنے کی، تمہارے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا، بعض لوگ رمضان سے 1 دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے، ان کے بارے میں حکم نازل ہوا تم نے پہل کیوں کیے۔ نمبر 2، اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کوئی بھی شخص حضور سے آگے نہ بڑھے، ہاں اگر کوئی حضور کا خادم ہے تو خادم ہونے کی حیثیت سے آگے بڑھ سکتا ہے، بھائی خادم آگے آگے چلتا ہے نا، جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، جو غلام ہوتے ہیں، وہ آگے آگے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ اب جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بلال، جنت میں سب سے پہلے تم داخل ہوگے۔ اب لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں یہ مت سمجھو کہ جنت میں سب سے پہلے بلال داخل ہوں گے، بلکہ جنت میں سب سے پہلے حضور ہی داخل ہوں گے، جناب بلال حضور کی سواری کی لگام پکڑ کے جائیں گے۔ تو اب ظاہر جناب بلال کا داخل ہونا ایک خادم کی حیثیت سے، مخدوم کی حیثیت سے نہیں ہے، تو اس لیے اصل داخل ہونا حضور کا ہی کہلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے، اب ایک حکم یہ دیا حضور کے ادب کا، آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور دوسرا ان کے سامنے چلا کر بات نہ کرو، حضور کے سامنے جیسے تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو حضور کے سامنے ایک تو اپنی آواز اونچی مت کرو، دوسرا حضور کے سامنے ایک دوسرے کو تو تڑاں مثال دے رہا ہوں، اور ایک دوسرے کو حضور کے سامنے چلا کر بات بھی نہیں کرو، اگر تم نے ایسا کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔
اندازہ لگیں حضور کی کس قدر اونچی شان ہے کہ اللہ اپنے نبی کے آداب بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کسی اور نبی کے بارے میں یہ احکام نظر نہیں آتے کتب تفسیر کے اندر، اور رسول اللہ کے کیسے خاص آداب اللہ بیان کر رہا ہے۔ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ایک صحابی تھے، ان کی آواز فطرتی طور پر اونچی تھی۔ آپ کو معلوم ہے جو بندہ کم سنتا ہے وہ بولتا اونچا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جس طرح مجھے کم سنائی دے رہا ہے ان کو بھی کم سنائی دے رہا ہے، تو وہ اور اونچا بولتا ہے۔ ایک صحابی تھے، تو وہ اونچی اونچی آواز میں بات کرتے، جب انہیں پتہ چلا گھر میں جا کے سو گئے، کہا میرے تو اعمال ہی برباد ہو گئے، میرے تو اعمال ہی برباد ہو گئے۔ تو ان سے کہا گیا کہ تمہارا عذر ہے کہ تم سنتے کم ہو، کم اس لیے بولتے زیادہ ہو۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں جب آتے، اللہ اکبر، حضور سے جب بات کرتے اتنی آہستہ کرتے، حضور فرماتے ہو بھائی تھوڑا آواز سے تو بولو، کیوں؟ کہیں ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ تو یہاں تک کہ وہ حضور کے سامنے اب سرگوشی والا معاملہ ہو جاتا، یعنی اس قدر سرکار کے بارگاہ میں دھیمی آواز سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو حضور کئی مرتبہ صحابہ سے کہتے کیا کہہ رہے ہو، ذرا اونچا تو بولو۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ حکم آج بھی ہے، سرکار اپنی قبر انور میں آج بھی یہ حکم ہے حضور کی مزار پر جائیں آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جب گئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بالکل آہستہ سے پڑھو، اپنی آواز خود سنو، بس اونچا اونچا مت بولو۔ اور بعض دفعہ ہمارے پاکستانی جو ہے بس جب جاتے ہیں عمرے کے اوپر، اور جب ربیع الاول وہاں پر ہو، اللہ اکبر کبیرہ، زور زور سے نعرے لگاتے ہیں، جو کہ خلاف ادب ہے۔ سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد۔ اللہ نے جب مجھے عمرہ نصیب فرمایا، میں وہیں پہ تھا ربیع الاول میں، تو میں نے وہاں خود دیکھا صرف پاکستانی ہی تھے کہ جو زور زور سے، اور وہ شرطے ان کو بھگا رہے تھے۔ یہ تو وہ مقام ہے، یہاں پر تو کہا جاتا ہے کہ اپنی سانس بھی آہستہ لو، تمہاری سانسوں کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی آہستہ ہو، حضور کے بعد تمہاری سانسوں کی آواز بھی، تمہیں معلوم نہیں تم کس بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو۔ تو اس لیے بس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ کیا کم ہے کہ ہم ان کے در پر آ گئے، بس اتنا کافی ہے۔ بس ہمارے گندے قدم اور ان کا مقدس حرم، یہ کیا کم ہے؟ بس حضور کی بارگاہ میں آ گئے، بس اتنا کافی ہے۔ حضور کی روزے کی جالیوں کو تکنا اور پھر زور زور سے نہ، نہیں، بس سرکار کی بارگاہ سے نظریں نیچے کی وہاں سے گزر کے چلے جاؤ، بس اتنا کافی ہے کہ حضور شرم آتی ہے ہم کیسے اپنی نظریں اٹھا کر اب کے مقدس جالیوں کو دیکھیں، ہم تو اتنے گناہگار ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو حضور کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے۔ یا رسول اللہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اگلا ادب، ان الذین، اے لوگو، ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، وہ اکثر بے عقل ہیں۔ اے نبی جو آپ کو حجروں کے باہر سے بلاتے ہیں وہ سارے بے عقل ہیں۔ کیوں؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ ہمارا پیارا اندر آرام فرما رہے ہیں اور تم آ کے پکار رہے ہو؟ نہیں، انتظار کرو، مسجد نبی میں جاؤ، نماز کا انتظار کرو، رسول اللہ نماز میں آئیں گے تو اپنی حاجت پیش کرنا۔ ہاں، تم حضور کو دروازوں پہ دستک دو اور حضور کو کہو یا محمد، یہ بالکل حضور کے آداب کے خلاف ہے۔ جاؤ سرکار کے روزے پہ جو ہے اپنا حضور کی مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ، حضور کے دروازے کو تکتے رہو
کرم فرمائیں گے تو اپنی حاجت کو پیش کرنا، ورنہ خاموشی سے بیٹھے رہو، بلاؤ نہیں. وہ ہمارا نبی آرام کر رہا ہوگا. ہاں اب آگے اللہ خود فرمانے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ہاں اگر وہ صبر کرتے، بلاتے نہیں، صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اے نبی آپ خود ان کے پاس تشریف لے آتے ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہی ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو ان کو چاہیے وہ بیٹھے ہی رہتے، آپ خود تشریف لے آتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا. اللہ کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے نا، فاسق بنبأ فتبینوا، تو اس خبر کی اچھی طرح تصدیق کر لو. ایک ہوتا ہے دیانت دار آدمی، سچا آدمی، اگر وہ کی خبر لاتا ہے تو ظاہر ہے جس کے بارے میں آپ کا گمان ہے سچا ہے تو یقیناً بات بھی سچی لایا ہوگا. ایک جھوٹا آدمی ہے، اس نے آ کے آپ کو کچھ بھڑکا دیا، ارے جناب فلاں نے یہ کر دیا آپ کے خلاف، وہ سارے آپ کے خلاف ہوئے پڑے ہیں، جھوٹا تھا، مکار تھا، آپ نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے فاسق کی بات کی تحقیق کیے بغیر اس کا یقین کر لیا، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے انجانے میں تم ان کو تکلیف دے بیٹھو، بعد میں شرمندہ ہو جاؤ. بس کس نے کہہ دیا پھر فلاں نے یہ کہا، اچھا بھائی ان کی ایسی کی تیسی، یہ وہ فلاں، آپ نے جو منہ میں آیا اپنے بک دیا کر دیا، بعد میں پتہ چلا یہ بات ایسی ہوئی تھی نہیں. تو قرآن کہہ رہے بعد میں تم فعلتم نادمین، بعد میں تم افسوس کرو، او ہو یہ کیا ہو گیا ہے. تو کیا پہلے تم تصدیق کر لیتے. جب کوئی جھوٹا آدمی، فاسق آدمی کوئی خبر لائے تو قرآن کہہ رہا ہے پہلے کیا کرو، اس کی تصدیق کرو. وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ فِيكُمْ رسول اللہ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں. اب ظاہر اس وقت قرآن جب نازل ہوا تو صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم میں اللہ کے رسول کیا ہیں، موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور یاد رکھو اگر نبی تمہاری ہر بات کو ماننا شروع کر دے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے. بس تم کہہ ڈالو نبی کی مرضی ہے، وہ چاہے مانے چاہے تو بھائی تمہاری بات نہ مانے، تمہاری ہر بات نہیں مانیں گے، اگر مانیں گے تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے. اللہ اکبر. اور فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایمان محبوب بنایا ہے، تمہیں ایمان محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دے. اللہ نے ہمارے لیے ایمان کو پسند کیا اور ایمان کو ہمارے دلوں میں آراستہ کر دیا. اللہ کے ارشاد فرماتے اور کفر اور حکم عدولی نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی. اللہ اکبر. اب دیکھو یہ بھی مالک کا کرم ہے. اللہ فرماتے اگر آج تمہیں کفر پسند نہیں ہے یہ بھی ہماری وجہ سے، تمہارے میں یہ نہیں تھا، تمہیں کیا خبر. آج ہم جو کفر سے بھاگتے ہیں نا، کہتے توبہ توبہ توبہ، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یہ جملہ کیوں کہا، یہ کفریہ ہو گیا. تو یہ جو ہم تڑپ جاتے ہیں کلمہ کفر سن کے یا ہمارے منہ سے غلطی سے نکل پڑے، اللہ فرماتے یہ بھی ہمارا کرم ہے کہ ہم نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اتنی ڈال دی کہ اب تمہیں کفر سے نفرت ہو گئی ہے، تمہیں فسق سے نفرت ہو گئی ہے، تمہیں گناہ سے نفرت ہو گئی ہے. آج چاہے جائے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہو جاتے ہیں، پر ایمان سے بتاؤ کوئی بھی مسلمان، گناہ گار مسلمان بھی گناہ کو پسند نہیں کرتا. ہو جانا الگ ہے، کر بیٹھنا الگ ہے، پر پسند وہ بھی نہیں کرتا. تو فرمایا یہ تمہاری کرم نوازی ہے. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں. فضلا من اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا، ونعمتا، یہ اس کی نعمت ہے. واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.